السلام علیکم محترم ناظرین۔ دو خواتین ایک گائنی کی ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی باری کے انتظار میں گپ شپ لڑانے میں مصروف تھیں۔ ایک نے کہا، میں تو یہ دکھانے آئی ہوں کہ شادی کے 10 سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، چیک کریں کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری نے کہا، میری بھی 10 سال بعد پریگنینسی ہوئی ہے، اب 3 ماہ بعد ڈلیوری ہے، اسی لیے چیک اپ کے لیے آئی ہوں۔ پہلی نے کہا، آپ کی 10 سال بعد پریگنینسی کیسے ہوئی؟ کیا کیا تھا آپ نے؟ اس نے بتایا کہ فلانے پیر کے پاس گئی تھی۔ پہلی نے کہا، لیکن میں اور میرا شوہر بھی انہی پیر صاحب کے پاس گئے تھے، ہمیں تو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ دوسری عورت نے اس کے کان کے قریب منہ لا کے مسکراتے ہوئے کہا، اگلی بار اکیلی جانا، کام ہو جائے گا۔ سردار رات کے وقت گاڑی کی لائٹیں بند کر کے جا رہا تھا۔ پولیس والوں نے روکا اور پوچھا، آپ نے گاڑی کی لائٹیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ سردار بولا، ارے پا جی، حکومت نے 6 سے لے کر 9 بجے تک فضول لائٹیں بند کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ ایک میراثی پہلی دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے دیکھا کہ میراثی بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ اس نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میراثی نے جواب دیا، بھائی جی، میں نے واش روم جانا ہے۔ ساتھ بیٹھے مسافر نے کہا، تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ میراثی نے کہا، نہ بھائی نہ، رش بڑھائے، کتے سیٹ ہی نہ ملی جاوے۔ اسکول کا پرنسپل ایک گوشت والی شاندار شاپ میں داخل ہوا اور وہاں کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے سے کہا، بیٹا 2 کلو گوشت بنا دینا۔ وہاں لڑکے نے کہا، جی جناب، آپ بیٹھیں، اور ایک کپ چائے بھی پیش کر دی اور اپنے ملازمین سے کہا کہ 2 کلو اچھا گوشت بنائیں۔ گوشت بیگ میں ڈالنے کے بعد ملازمین نے خود جا کر اس کی چھوٹی سی گاڑی میں رکھ دیا۔ پرنسپل نے جب پیسے دینے چاہے تو اس لڑکے نے منع کر دیا، تو پرنسپل نے پوچھا، تم نے میری اتنی خدمت کی اور گوشت کے پیسے بھی نہیں لیے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا، آپ میرے استاد ہیں، کیا آپ کو یاد ہے میں نے کلاس میں ایک غلطی کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ تب تک کلاس میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے سرپرست کو ساتھ نہ لے کر آ جاؤ۔ تو میں اسکول سے بھاگ گیا اور ایک چھوٹے سے کسائی کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب الحمدللہ میرے پاس اپنی 4 بڑی بڑی گوشت کی دکانیں ہیں، ایک بڑا فارم ہے اور ایک شاندار گھر بھی لے لیا ہے۔ تب پرنسپل نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، جی بیٹا، مجھے یاد آ گیا، کاش میں بھی تمہارے ساتھ اس دن بھاگ جاتا۔ شیخ صاحب بچے کو لے کر حجام کی دکان پر گئے۔ شیخ صاحب نے اپنے بال بنوائے، شیو کروائی اور حجام کو کہا، تم بچے کے بال کاٹو، میں سبزی لے کر آتا ہوں۔ حجام نے بچے کے بال کاٹ دیے، لیکن شیخ صاحب واپس نہ آئے۔ کافی دیر گزر گئی تو حجام نے بچے سے پوچھا، تمہارے ابو کہاں چلے گئے ہیں؟ بچہ بولا، وہ میرے ابو تو نہیں تھے۔ حجام، تو پھر وہ کون تھا؟ بچہ، پتہ نہیں، میں تو گلی میں کھیل رہا تھا، یہ آدمی آیا اور بولا، آؤ میں تمہارے بال مفت میں کٹوا دوں۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا۔ 200 کی آبادی والے گاؤں میں سے 500 آدمیوں کو گن کر نکالا گیا۔ پھر ہیلی کاپٹر والے سرپنچ کے پاس گئے اور پوچھا، آپ کے گاؤں کی کل آبادی 200 ہے اور اب تک میں 500 لوگوں کو نکال چکا ہوں، ایسا کیوں؟ تو سرپنچ نے کہا، سر، گاؤں والوں نے ہیلی کاپٹر پہلی دفعہ دیکھا ہے، آپ ایک طرف سے نکالتے ہیں تو یہ دوسری طرف سے پھر آ جاتے ہیں، میں خود تیسری بار آیا ہوں۔ بیوی شوہر سے، یار یہ بات میری سمجھ نہیں آئی کہ آدمی اپنی وائف کو چھوڑ کر دوسرے کی وائف کو کیوں دیکھتا ہے؟ شوہر، یہ تو دنیا کا دستور ہے، آدمی اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا، ہمیشہ دوسرے کی غلطی کو دیکھتا ہے۔ شوہر ہاتھ پاؤں چھلوا کر اور ایک آنکھ سجوا کر گھر آیا۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ شوہر، ایک عورت اسکوٹی سے ٹکر مار کر نکل گئی۔ بیوی، اسکوٹی کا نمبر نوٹ کیا؟
یا کوئی اور بات جو اس کے گھر تک پہنچا سکے؟ شوہر: نہیں، درد کی وجہ سے نمبر تو نوٹ نہیں کر پایا، پر وہ بہت گوری اور سنہرے بالوں والی تھی۔ اس نے ہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، گلابی رنگ کی چوڑیاں، گہرے لال رنگ کی لپسٹک، کانوں میں ہیرے کی بالیاں تھی، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، اور ہاں، دائیں گال پر ہونٹوں کے پاس تل بھی تھا۔ اتنی بتانے کی دیر تھی کہ شوہر کی دوسری آنکھ بھی سوج گئی۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا، یہ جاننے کے بعد کہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا، زیادہ ورزش کریں، کولڈ ڈرنکس یا آئس کریم نہ خریدیں، سادہ پانی پئیں، ڈرائیو نہ کریں، بس کا استعمال کریں یا صرف پیدل چلیں، باہر نہ کھائیں، گوشت، سمندری غذا اور بیکری کی چیزوں سے پرہیز کریں، صرف سبزیاں یا دال یا چینی یا کابلی پلاؤ وغیرہ یا مونگ پھلی کھائیں، اور کچھ نہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مسئلہ تو کوئی بھی نہیں، لیکن تمہاری تنخواہ بہت کم ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بیویاں اولاد سے زیادہ اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی وہ کہیں گھر سے باہر جاتی ہیں تو اپنے بچوں کو ہمسائی کے ہاں چھوڑ جاتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی۔ حج سے واپسی پر کچھ ہفتوں تک بیوی نوٹ کرتی رہی کہ حاجی صاحب اب مجھے میری جان، میری پیاری سی جان، میری ڈارلنگ جیسے کلمات سے نہیں پکار رہے۔ پوچھنے پر حاجی صاحب نے کہا، اب بس، میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بیوی میاں سے، جانو تم مجھے ایسا پیار نہیں کرتے جیسے شاہ رخ خان فلموں میں کاجل سے کرتا ہے۔ شوہر: وہ پیار کرنے کے 10 کروڑ لیتا ہے، تمہارے باپ نے تو آج تک 10 روپے نہیں دیے۔ بندے نے گول گپے خریدتے ہوئے ریڑھی والے سے پوچھا، بھائی تم لوگ واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ تو اچھی طرح دھوتے ہو نا؟ ریڑھی والا بولا، بھائی جان ہمارا مرچ مسالے والا کام ہے، بعد میں دھوئیں یا نہ دھوئیں پہلے اچھی طرح دھو لیتے ہیں۔ میرا چھوٹا بیٹا رو رہا تھا، میں لوری سنانے لگا، پڑوس سے آواز آئی، بھائی آپ لوری رہنے دو، بچے کو ہی رونے دیں۔ حاجی صاحب ویکسین لگانے کے بعد گھر آئے اور کہا، نرس نے اتنا درست انجیکشن لگایا ہے، کہیں تکلیف نہیں ہے۔ اندر سے آواز آئی، دوسری خواتین کی سوئیاں تک نہیں چبھتی، میرے الفاظ چبھتے ہیں۔ ایک بیوی نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے میری حالت نوکرانی کی ہو گئی ہے۔ شوہر بولا، وہ کیسے؟ کپڑے میں دھوتا ہوں، برتن میں دھوتا ہوں، کھانا بھی میں بناتا ہوں، تو تم نوکرانی کیسے ہو گئی؟ بیوی بولی، نوکر کی بیوی نوکرانی ہی ہوئی نا۔ بابا جی کہتے ہیں، شادی میں دلہے کے جوتوں کی جگہ موبائل چھپا لیا جائے تو 5 کی بجائے 50,000 بھی مل جائیں گے۔ سوچ بدلو، آمدنی بڑھاؤ۔ ایک شخص کا نوکری کے سلسلے میں ایک جگہ انٹرویو تھا۔ باس نے آئی ڈی کارڈ مانگا تو اس نے اپنی بیوی کا آئی ڈی کارڈ دے دیا۔ باس نے کہا، ارے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ اس پر آدمی بولا، سر کل آپ نے ہی تو کہا تھا کہ نادرا کا آئی ڈی کارڈ لے کے آنا۔ شوہر: یار آج چکھ کر مسالہ چیک کر لینا، ہر دفعہ مسالہ تیز ہو جاتا ہے۔ بیوی: آپ گوشت ہی کم لاتے ہو، اسی لیے مسالہ تیز ہو جاتا ہے۔ لڑکا: میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی: نہیں۔ لڑکا: سوچ لو۔ لڑکی: کہا نا نہیں۔ لڑکا: ویٹر باجی کا بل الگ بنانا۔ ایک دفعہ امریکہ میں ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے غوطے کھانے لگا۔ جہاز کے پائلٹ نے اپنا تجربہ لگا کر پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے آڑے ترچھے کٹ مار کے طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پہ لے آیا، اور اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا کہ ایسا ٹیلنٹ اور تجربہ اس نے کس طرح حاصل کیا؟ تو وہ بڑی نرمی سے بولا، میں پہلے لاہور میں رکشہ چلاتا تھا۔
मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड यकदम से इतनी तेज क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खा रखी हों। पीर साहब की शादी थी। जब कामे लाग लेने आए तो पीर साहब बोले, ओ बताओ कमियों, पैसे लेने हैं या दुआ? सब बोले, मुर्शद पैसे की करने, दुआ ही लवांगे। मिरासी की बारी आई तो पीर साहब बोले, ओए मिरासी, तुम बताओ पैसे चाहिए या दुआ? मिरासी बोला, बाबा जी 20 रुपए की दुआ दे दें और 480 रुपए नकद दे दें। एक औरत ने हरनी का गोश्त पकाया, मगर अपने बच्चों को उसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन एक इशारा दी और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाइयो, खोती दा गोश्त है, खोती दा। सरदार अस्पताल गया तो नर्स ने बताया, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 ही हुए हैं। सरदार बोला, शुक्र है 12 नहीं बजे। कमरा इम्तिहान में 2 लड़के नकल लगाना चाहते थे, जिन पर थोड़ी देर बाद निगरान उनके पास आकर खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से वो सख्त तंग थे। फिर एक लड़के ने निगरान को एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया, जिसे पढ़कर निगरान फौरन जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाद में दूसरे लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर निगरान कुर्सी पर जाकर बैठ गया? पहला लड़का बोला, यार मैंने लिखा था, सर पीछे से आपकी पैंट फटी हुई है। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान बोला, हवाई फायरिंग तो सब करते हैं, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। एक पठान ने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानी से पूछा, खान साहब अमेरिका तो हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।